بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں عمران خان کی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ ہائی کورٹ سے یہ گرفتاری غیر قانونی ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس صاحب، جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے جوش تو بہت دکھایا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں آئی جی کو طلب کر لوں گا، میں وزیر اعظم کو بھی طلب کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ تو امید بندی تھی لوگوں کی کہ وہ اس غنڈہ گردی جو ہائی کورٹ کے حادثے میں کی گئی، گرفتاری تو ہوتی ہے، ظاہر ہے گرفتاریاں جو مقدمات سیاستدانوں پہ قائم ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں معرض وجود میں آتی ہیں۔ سیاسی کارکنوں پہ تو کوئی مقدمہ ہو نہ ہو جب چاہے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کاش جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ طریقہ کار ظالمانہ ہے، یہ کوئی قانونی طریقہ کار نہیں ہے جو ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے۔ نہ کسی کو کوئی وارنٹ دکھائے جاتے ہیں، نہ کوئی آرڈر دکھائے جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور بعد میں سارا کچھ جا کے عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دفعات سیاسی ورکروں پہ، کارکنوں پہ دہشت گردی کی دفعات لگا دی جاتی ہیں۔ کیا یہ دہشت گردی کا قانون سیاسی کارکنوں کے لیے بنا تھا؟ اپنا حق مانگنے والوں کے لیے بنا تھا؟ احتجاج کرنے والوں کے لیے بنا تھا؟ اور اس کی زد میں پھر آتے سب ہیں، جو اس وقت حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آئے، اور جو اس وقت باہر اپوزیشن میں ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ اقتدار میں جب ہوتے ہیں تو مل بیٹھ کے کو قوانین کو درست کر لیں کہ یہ ظلم بند ہو جائے، عدالتوں پہ بوجھ کم ہو جائے۔ جب آپ کسی کو ناجائز نہیں اٹھائیں گے، جائز طریقے سے جو کسی کا حق ہے اسے دیں گے، تو پھر ظاہر ہے اتنے سارے شاید عدالتوں میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد کی ساری جو وہ لگا رہے تھے بڑکیں شڑکیں، اس سے لگتا تھا کہ یہ غیر قانونی قرار دیں گے اس گرفتاری کو، اور کہتے بھی رہے کہ میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا یہ۔ لیکن جب انہوں نے وقفہ کیا اور کہا کہ ابھی فیصلہ سناتے ہیں، تو وہ 5 بجے سے رات 10 بجے تک انتظار، پتہ نہیں کیا ہوتا رہا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو فیصلہ ان کا آیا اس سے پوری قوم میں مایوسی پھیلی۔ ایک طرف سے انہوں نے آئی جی کو اور ہوم سیکرٹری کو توہین عدالت میں بلایا ہے، دوسری طرف سے اسے قانونی قرار دیا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ نے اس غیر قانونی جسے وہ قانونی کہہ رہے تھے، آج سپریم کورٹ نے ایک سماعت کے بعد اسے غیر قانونی قرار دیا ہے کہ یہ گرفتاری ہائی کورٹ کے ہاتھے سے نہیں بلکہ کمرے سے ہوئی، رجسٹرار کے بلکہ جہاں بائیو میٹرک کر رہے تھے وہاں سے ہوئی، شیشے توڑ کے، دروازے توڑ کے، عدالت کی رجسٹرار کی اجازت کے بغیر۔ تو یہ گرفتاری جو ہے یہ غیر قانونی ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا قد آج بہت بڑا ہے، عوام کی نظروں میں اس کی عزت میں اضافہ ہوا۔ سپریم کورٹ اگر آزادانہ فیصلے دے یا ہائی کورٹس آزادانہ فیصلے دیں اور اس میں حکمرانوں کا جو اثر رسوخ ہے اسے حائل نہ ہونے دیں، تو عدالتوں کی عزت میں بہت اضافہ ہو۔ اب میں بولوں، کوئی اور بولے تو اس کے خلاف تو فوراً پرچہ ہو جائے گا۔ بلکہ میں نے سنا عمران ریاض کو بھی اٹھا لیا گیا، آفتاب اقبال کو بھی اٹھا لیا گیا، سیاسی لیڈر تو ہیں ہی ہیں، یہ بولنے والے بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن مریم اورنگزیب عین اس وقت جب سپریم کورٹ فیصلہ دینے جا رہی تھی تو مریم اورنگزیب دھمکیاں دے رہی تھی ججز کو، گھر جلانے کی اور برے نتائج بھگتنے کی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، اور جس کا جی چاہتا ہے۔ تو عام آدمی، عام پاکستانی یہ سوال کرتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ وزیر اعظم صاحب نے رات خطاب کیا اور اس میں اپنے قانون کی بالادستی
اور قانون پہ عمل درآمد کرنے کے اپنے کو واقعات بھی سنا رہے تھے کہ بھائی میرے بڑے بھائی جان اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل چلے گئے، تو وہ یہ بھی فرما دیتے کہ میرے بڑے بھائی جان عدالتوں کے حکم کے باوجود بھی پاکستان واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 4 ہفتے کی اجازت لے کے گئے تھے، 4 سال ہو گئے توہین عدالت کر رہے۔ وہ یہ بھی فرما دیتے کہ میں خود بھی روز سپریم کورٹ کو دھمکیاں دیتا ہوں، میرا بھائی بھی دیتا ہے، میری بھتیجی بھی دیتی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کے بینچ کو نہیں مانتے، ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ اور سپریم کورٹ کے پر کاٹنے کے لیے وہ روزانہ نئی سے نئی قراردادیں اسمبلی میں لا رہے ہیں۔ وہ کس منہ سے قوم کو بھاشن دے رہے تھے رول آف لا کا؟ انہیں کم از کم تھوڑی سی شرم آنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، رانا ثناء اللہ دھمکی دے رہا تھا کہ بچو نکل کے وخا میں تیرا نبڑ لوں گا۔ 25 مئی کو مجھے اسلام آباد آ کے دکھاتا نا، یہ دھمکیاں دے رانا ثناء اللہ۔ اچھا، ادھر سے آج مراد علی شاہ صوبائی اسمبلی میں کھڑا ہو کے دھمکیاں دے رہا تھا، چوبے چھپے ہوئے ہیں۔ اور 2 دن ہو گئے، رات ساری وہ سڑکوں پہ رہے، شاہراہ فیصل اور دیگر جگہ جہاں احتجاج کر رہے تھے، تو اس وقت تو آپ چھپے ہوئے تھے، اداروں پہ حملے ہوئے، آپ چھپے ہوئے تھے۔ کہاں آپ رانا ثناء اللہ اور مراد علی شاہ اور شرجیل میمن؟ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے۔ آپ حکمران ہیں، آپ کو چاہیے عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، امن و امان کے لیے آپ محبت کی زبان استعمال کریں، آپ صلح جوئی کی کوشش کریں۔ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو اور مشتعل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی ناڈو خان ہیں رانا ثناء اللہ اور آپ، تو پھر فوج طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ نبڑ لیتے عوام کے ساتھ۔ تو عوام کو دھمکیاں دے کے، ادھر مریم کو نظر نہیں آیا، وہ کہتی پاکستان کے عوام نہیں نکلے، چند بلوائی نکلے ہیں۔ ایک تو اپنی اینکیں درست کروا لیں، ایک کو تھوڑا بہت شرم حیا کریں۔ تم حکمران ہو اس وقت، یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تمہاری ذمہ داری اگر کوئی تھوڑا سا احساس تمہیں ہوتا یا کوئی پوچھنے والا ہوتا، تو کل تمہارے استعفے آ جانے چاہیے تھے کہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو سکا، ہم نے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ملک کا جان بوجھ کے خراب کیا ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ وہ بھی آپ میں سے کسی ایک نے بھی شرم و حیا کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کم از کم وزیر داخلہ ہی کرتا کہ میں جو بڑھ کے مارتا رہا ہوں روز، میرے اپنے گھر پہ حملہ ہو گیا اور بہت اہم جگہوں پہ حملہ ہو گیا ہے۔ مذمت تو سب کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری کس کی تھی کنٹرول کرنا؟ اب مذمت تو ہم نے بھی کل کی تھی، ہم بھی کریں گے۔ ہر محب وطن پاکستانی کہے گا کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس کی وجوہات پہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ فقیر کو بہت تجربہ ہے اس کا، جلوس ہمارا بھی پیچھے ہوتا ہے، آگ پہلے کو لگا جاتا ہے آ کے۔ وہ کون ہے؟ خفیہ ہاتھ جو اس طرح کے کام کروا کے سیاسی جماعتوں پہ ڈالتے ہیں، کارکنوں پہ مقدمات قائم کرتے ہیں، پکڑ دکڑ کرتے ہیں۔ ہمارے 2006 والے ناموس رسالت کے جلوس کے ساتھ، جس میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب قیادت فرما رہے تھے، مفتی عبدالقیوم اظہروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے اکابرین تھے، اس کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ جلوس ابھی پیچھے تھا، توڑ پھوڑ آگے شروع ہو گئی تھی، ٹائر پہلے جلا دیے گئے تھے، اور صرف ایکشن کرنے کے لیے کہ ان کو پکڑنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں، جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہوا، ان کی ڈیوٹی ہے وہ لوگوں کی شکایت دور کریں۔ جب وہ کھڑے ہو کے خود سپریم کورٹ کو چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ کی حکم عدولی کریں گے، کہیں گے ہم نہیں مانتے، ہائی کورٹ کی نہیں مانتے، سپریم کورٹ کی نہیں مانتے، کسی عدالت کو نہیں مانتے، کسی بینچ کو نہیں مانتے، تو پھر ان کی کون مانے گا؟ پھر آپ کس پہ حکومت کریں گے؟ جب آپ اپنے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بے عزتی اور بے توقیری خود کریں گے اور کروائیں گے، اپنے چمچوں کڑچھوں اور طوائفوں کو بٹھا کے پریس کانفرنسیں کروائیں گے سپریم کورٹ کے خلاف، تو کون آپ کی بات کون مانے گا صاحب؟ ہم نے پہلے کہا تھا یہ اعلان کر دیں کہ یہ عدالتیں صرف غریب کے لیے ہیں،
सियासी कारकुनों को पकड़ दकड़ के लिए, बंद करने के लिए, उनका रिमांड देने के लिए हैं। हम आइन से और कानून से बाला लोग, हमें कोई अदालत नहीं पूछ सकती, जो पूछेगी हम उसको देख लेंगे, ये ऐलान कर दें ताकि कौम मुतमईन हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो आया है, इससे इंशाअल्लाह मुझे लगता है, अगर कल हाई कोर्ट ने पहले भी ज़मानतें दी हुई हैं, अगर खान साहब को ज़मानत देते हैं तो एक आधे दिन के अंदर अंदर मुल्क में हालात बिल्कुल वापस आ जाएंगे, अमन व अमान उसी तरह कायम हो जाएगा। अफवाज पाकिस्तान अपनी अपनी ड्यूटियों पे वापस चली जाएंगी, मुल्क का भला होगा। साहब मुल्क का सोचें और सिर्फ अपनी अपनी अना का ना सोचें। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बाहर निकले हुए हैं। जरदारी साहब कहते हैं हमने बड़ी जेलें भुगती हैं, तो आपने किसकी वजह से भुगती हैं? आपको किसने अंदर किया था जरदारी साहब? और मैं दो टोक कहता हूँ, मैं किसी अपनी जमीयत उलमाए पाकिस्तान का एक खादिम हूँ, आप किसी पार्टी का मैं तरफदार नहीं हूँ, लेकिन मैं दो टोक कहता हूँ, तुम्हारे और इमरान खान के केसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। तुम्हारे सारे केस तुम्हारे खिलाफ नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ के साथियों ने बनाए थे। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस जरदारी साहब आपने बनाए थे, और करप्शन के बड़े बड़े केस, को कुल्फ़ी वाला, को खोए वाला, को मकसूद चपड़ासी, को 4-4, 6-6, 10-10 अरब उनके अकाउंटों से निकल रहा था। यहाँ आपने केस सारे अवाम को पता है झूठे बनाए हुए हैं, जाली बनाए हुए। और कल जब आपने इस करप्शन केस में खान साहब पे इल्ज़ाम लगा के पकड़ा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई है, तो मैं उसी वक्त कह रहा था दोस्तों से कि खान के ख़िलाफ़ आप और जो मर्ज़ी कह लें सब माना जाएगा, अगर ये आप कहें वो करप्ट है तो ये नहीं माना जाएगा। और फिर आपने जो पैसा लूटा है वो मुल्क से बाहर गया है। खान पे इल्ज़ाम है कि पैसा मुल्क में क्यों आया है? आपने जो पैसा लूटा अपने महल्लात ख़रीदे हैं। अगर खान पे जिस पैसे का इल्ज़ाम है उसने यूनिवर्सिटी बनाई। ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप में और उसमें, और आवाम ये सब कुछ देख रही है। इसीलिए आवाम का गुस्सा है आप पे कि आपने उस पर 150 के करीब नाजायज़ मुकदमात बनाए हुए हैं, ताकि एक बंदा थक जाए, सरेंडर कर जाए और हम इस मुल्क में जो चाहें करें, बादशाही करें, बदमाशी करें, जो चाहें करें। तो ऐसा नहीं चलेगा। आवाम बाशऊर हो गई है, इदारे भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिस तरह आज आया है, इंशाअल्लाह इसी तरह अदालतें अगर फ़ैसले देती रहीं तो बहुत जल्द इम्पोर्टेड हुक्मरान जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।